کہ اگر ایک مسئلے پر دو اماموں کا اختلاف ہو جائے تو ان اماموں میں ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے، یہ دونوں حق پر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہنا ہے ہم ایسی مثالیں قرآن سے بھی دیں گے اور ایسی مثالیں حدیث سے بھی دیں گے کہ دو صاحب الرائے انسانوں میں اختلاف ہوگا اور دونوں حق پر ہوں گے، ان میں کوئی ایک بھی باطل پر نہیں ہوگا۔ نمبر ایک مثال، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی بکریاں لے کر گزر رہا تھا اور ایک آدمی کا راستے میں کھیت موجود تھا۔ اس کی بکریاں جب اس کھیت والے کے پاس سے گزری، اس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھا لیا۔ یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت داؤد سے عرض کیا کہ ہمارا کیس کا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھیں اس آدمی کا کھیت کھایا گیا، اس کے کھیت کی قیمت لگاؤ۔ ان کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے بدلے میں جو بکریاں تھی وہ بکریاں کھیت والے کو دے دی گئی۔ بھئی آپ پیسہ دو، اگر پیسہ نہیں تو جتنے پیسے کی بکریاں بنتی ہیں کھیت والے کو دے دو۔ یہ دونوں گزر کے پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فیصلہ الگ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا ایسا کرو، کھیت والے کو بکریاں دے دو، یہ بکریاں چراتا بھی رہے اور ان کا دودھ پیتا بھی رہے، اور کھیت یہ بکری والے کو دے دو، وہ کھیت کے اندر محنت کرتا رہے۔ بکریوں نے کھایا اور اس وقت جتنا کھیت موجود تھا یہ بکری والا محنت کرے، اور جب کھیت اتنا ہی ہو جائے جتنا بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دو اور بکری والے کو بکری واپس کر دو۔ حضرت داؤد کا فیصلہ الگ تھا، حضرت سلیمان کا فیصلہ الگ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما۔ حضرت داؤد بھی ٹھیک تھے، حضرت سلمان بھی ٹھیک تھے، لیکن سلمان علیہ السلام کا فیصلہ بنسبت حضرت داؤد کے زیادہ بہتر تھا، لیکن غلط وہ بھی نہیں تھا، غلط یہ بھی نہیں تھا۔ قرآن میں آ گیا ایک مسئلے پر دو نبیوں کی رائے ہے لیکن دونوں ٹھیک ہیں۔ نمبر دو، حدیث مبارک میں آ گیا، میں پہلے بات بچا چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب جنگ خندق سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، یہاں سے جلدی نکلو، بنو قریظہ کے محلے میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ فادرک بعضهم العصر فی الطریق، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اب خدشہ ہو گیا اگر عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھتے، بنو قریظہ کے محلے میں جاتے ہیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو بعضوں نے کہا عصر کی نماز یہاں پڑھ لو، قضا نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ تم نے جلدی جانا ہے، ہمیں تاخیر ہو گئی، نماز تو خراب نہ کرو۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ تم نے عصر وہاں پڑھنی ہے، قضا بھی ہو جائے ہم تب بھی عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھیں گے۔ تو بعضوں نے قضا پڑھ لی بنو قریظہ کے محلے میں اور بعضوں نے ادا پڑھ لی رستے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی فلم یعن واحدا منہم، اللہ کے نبی نے کسی ایک پر بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ دونوں کی نمازوں کو قبول کر لیا۔ تو جب ایک مسئلے پہ دو نبیوں کا اختلاف ہو جائے، کوئی ایک بھی قابل اعتراض نہیں، اور اجتہادی مسئلے میں دو صحابہ کا اختلاف ہو جائے، کوئی ایک بھی قابل اعتراض نہیں، اور اگر ایک مسئلے میں دو فقہا اور دو مجتہدین کا اعتراض ہو جائے تو ایک بھی قابل اعتراض نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم ایک کو حق اور دوسرے کو خطا کہہ سکتے ہیں۔ حق پہ اجران کا وعدہ ہے اور خطا پہ اجر کا وعدہ ہے، حق پہ ڈبل جنت ہے اور خطا پہ سنگل جنت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ مجتہد دو طرف ہوں تو حق کے مقابلے میں خطا ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں باطل کبھی بھی نہیں ہوتا۔